نہ کرتے عمران خان کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہی پڑ گیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو 21 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ تھما دیا۔ 20 منٹ تک تفتیش میں زبانی سوالات بھی کیے گئے۔ عمران خان کہتے ہیں جے آئی ٹی کو تمام سوالوں کے جواب دے دیے، مقدمہ دنیا میں مذاق بن گیا، جتنا تنگ کریں گے اتنی تیاری سے نکلیں گے۔ سیلاب سے پاکستان میں انسانی المیہ، ترقی یافتہ ملکوں کی غفلت کی سزا پاکستان کو بھگتنا پڑی۔ غلطیاں نہ سدھاری تو اگلی بار اس سے بڑی تباہی کا خطرہ ہے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں مضمون تباہی کی شدت اور اسباب کا جائزہ لیا اور احتیاطی اقدامات پر زور دیا۔ جنہوں نے باجی بننا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس نے باجی بننا ہے وہ ہاتھ اوپر کر لے جلدی سے، اور جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ شاباش، یہ ڈاکٹر بنے گی، وہ ڈاکٹر بنے گی، وہ یہ بھی ڈاکٹر، شاباش۔ وزیر اعظم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کمر بستہ، ایک بار پھر بلوچستان کے دورے پر پہنچ گئے۔ صحبت پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ، متاثرین سے ملاقات، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ متاثرین کے کیمپ میں قائم اسکول کے بچوں سے بھی گھل مل گئے، بچوں نے نظمیں اور قومی ترانہ پڑھا۔ اب ان علاقوں میں جہاں پر پانی نے تباہی کی ہے ان کے لیے اگست اور ستمبر کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ان سے معاف کر دیے گئے ہیں، نہیں لیے جائیں گے۔ معاف لفظ مناسب نہیں ہے، وہ ان سے نہیں لیے جائیں گے، وہ ان کی جو رقم کا تقاضا ان سے واپڈار نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی اگست اور ستمبر کے بل معاف کرنے کا اعلان۔ ملک بھر میں 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو بھی ریلیف۔ صارفین سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں لیے جائیں گے، کہا 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 35 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ وزیر اعظم کی امدادی کام بھی تیز کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی اور 6 ہتھ کنڈوں پر اتر آئی، سیلاب زدگان کی مدد میں بھی سیاست۔ سندھ کے متاثرین کے لیے خریدے گئے آٹے کے ٹرک پنجاب بارڈر پر روک لیے گئے۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن برہم، کہا پی ٹی آئی تمام حدیں پار کر رہی ہے، پہلے انہوں نے جعلی مہم شروع کی، اب امدادی اشیاء روک رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پنجاب سے آٹا خریدا تھا۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، ایک خاتون اور بچہ شامل۔ صوبے میں اب تک 281 افراد سیلاب کی نظر ہو چکے، 65,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، مختلف مقامات پر 22 پل ٹوٹ چکے۔ پی ڈی ایم اے کی دل دہلا دینے والی رپورٹ جاری۔ پاک فوج سیلاب زدہ علاقوں میں ہر اول دستہ فوجی جوانوں نے پولیس اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ بھان سعید آباد میں پولیس اہلکاروں کی کشتی الٹ گئی، پاک فوج کے جوانوں کا فوری ایکشن، 10 میل کا فاصلہ طے کر کے اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ گاؤں وہار سے بیمار بچے اور مزید 12 افراد کو بھی ریسکیو کر لیا۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر اب تک 516 پروازیں کر چکے۔ راوی، چناب اور ستلج کے کیچمنٹ ایریاز میں بارش کی پیش گوئی، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، کہا 18 ستمبر سے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے، متعلقہ اداروں کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنے کی ہدایت۔ آج تھر پارکر عمرکوٹ بدین میں بارش کا امکان۔ ڈینگی پر پھیلانے لگا، کراچی میں مزید 161 افراد ڈینگی کا شکار، اور رواں ماہ متاثرہ افراد کی تعداد 1200 سے تجاوز۔ اسلام آباد میں بھی قاتل مچھر کے کاری وار، مزید 128 کیسز رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 871 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ، مزید 205 کیسز سامنے آ گئے۔ مردان ڈینگی کا گڑھ بن گیا، 100 افراد متاثر، نوشہرہ 26، پشاور 8 اور کوہاٹ میں 30 افراد ڈینگی کا شکار۔ لاہور میں بھی ڈینگی کے 67 نئے مریض سامنے آئے۔ قاتل وائرس مزید 3 افراد کی جان لے گیا، 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 118 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.7% ریکارڈ، 82 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ وائس چانسلر کو ہراساں کرنے پر گومل یونیورسٹی کے پروفیسرز، ڈینز اور اہلکاروں کا احتجاج،
यूनिवर्सिटी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे, कहा केपी हुकूमत गोमल यूनिवर्सिटी को तकसीम करने पर तुल गई। लापता हसीब हमजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश, अदालत का हसीब हमजा केस की तहकीकात का हुक्म। आप किधर गए थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मालूम नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हसीब हमजा का जवाब। हमजा के वालिद की इस्लामाबाद पुलिस की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वज़ीर दाखिला का भी शुक्रिया अदा किया। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल से शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकाती शेड्यूल, मौसमियाती तग़य्युरात, खुराक और पायदार तरक्की पर बात होगी। विदेशी करेंसी और रुपए का खेल, महंगाई की मोटरवे पर डॉलर की ब्रेकें फेल। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.58 महंगा, 231 रुपए 92 पैसे से बढ़कर 234 रुपए 50 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर दबाव है। डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है ना, इस पे बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग परेशान हैं, इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्सपोर्टर सब परेशान हैं। एक्सपोर्टर जो हैं वो तो ये बातें कर रहे हैं कि हम अपनी पेमेंट रुकवा दें, क्या करें। और ट्रेडर्स और बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं तो उनको पता नहीं है वो आगे माल बेचेंगे। एक्सपोर्टर भी माल बेचते हुए परेशान है कि इनको पता ही नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। कि माल कोई मंगाते हैं तो जब उसका माल घर में आता है तो वो जो कॉस्टिंग की हुई होती है वो कॉस्टिंग इनकी आउट हो जाती है, तो न माल खरीद सक रहे हैं ना माल बेच सक रहे हैं। इस तरह अपनी पेमेंट मंगाते हुए भी परेशान हैं। डॉलर मुसलसल महंगा होने से सनतकारों ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी कहते हैं डॉलर की बढ़ती कीमतों से हर सेक्टर का काम रुक गया। मालूम नहीं आने वाला माल किस रेट पर क्लियर होगा। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमत 15 से 17% कम हुई। फायदा अवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का बहरान सर उठाने लगा। मर्तान में 20 किलो आटे का थैला 2000 से भी तजावुज। आटा डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। लाहौर में भी फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। 15 किलोग्राम का आटे का थैला 1350 से 1450 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3400 रुपए फी मन हो गई।